والسلام استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث حافظ خادم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 لبیک۔ کہ ہمارے لوگ اردو بھی سمجھتے ہیں، پنجابی سے زیادہ واقف نہیں۔ توارا بارا کسانو ناچے پینڈال نہ بارا گرزیڑی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
اس دل افروز و ساتھ پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ہفتہ پہلے یہ خبر آئی کہ ہندوستان کے اندر چھوٹی ذات کے جو ہندو تھے وہ اپنی بارات بگی پر لے کر گئے، تو بڑی ذات کے ہندوؤں نے دیکھا کہ بھئی یہ چھوٹے لوگ بگی پر بیٹھ کر بارات لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں مارا اور بگی چھین لی۔ تو میں سارے ہندوؤں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر بگیوں پر بارات لے جانی ہے تو پھر حضور کا کلمہ پڑھو۔ کہتے تھے بگی تھے تو ہم کسی نہیں بیٹھ دیتا، تو جب حضور تشریف لے آئے تو بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ ہم دنیا کو دعوت دینا چاہتے ہیں، بلکہ اسامہ بن زید تو غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں۔ جب صدیق اکبر روانہ کرنے لگے نا انہیں، تو وہ گھوڑے پر سوار تھے اور صدیق اکبر نیچے چل رہے تھے، حضرت عمر بھی نیچے چل رہے تھے، عثمان غنی بھی نیچے چل رہے تھے، حیدر کرار بھی، اور 18 سالہ غلام لونڈی اور غلام کے بیٹے وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن اتارے رفیع۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توجہ، حضور کی محبت کی 2-3 باتیں میں نے صرف آپ سے کرنی ہیں۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، تسی نماز پڑھ کے نس پہ ہو نا کہ میرے واسطے جو ہے میں تو پڑھ کے نس۔ ہاں، پہلے حضور کی بات سنو، نماز ایسا نہیں پڑھنی، تسی بڑے نمازی ہو سٹ میں جب پنجاب ہونا نا تو میں واقعی پڑھ دینا سیکھا۔ ہاں، میں پنجاب، میں یہی بات تو کر رہا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی۔ توجہ، توجہ، یہ مجذوب نہیں ہے، مجذوب ہوتا ہے میری گال بول رہی ہے۔ ہاں، مجذوب نہیں ہے۔ ہاں ہاں، توجہ توجہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ شاہ جی، جناب علامہ مولانا فیض اللہ صاحب تو علماء جڑے بیٹھے ہو، فرض ہوئے تے فرع ہوئے، ایک گل میری سمجھ آج تک آئی نہیں۔ ہاں، ہیں امام اور مجدد بن کے مدینے سے آئے، ہاں کینیڈا سے تو مجدد بن کے آئے نہیں، اور مجدد بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ کا خطبہ ایسے لکھا کہ 1400 سال کسی فقیہ نے ایسا خطبہ نہیں لکھا، ایسا خطبہ کسی نے نہیں لکھا کہ جس نے بطور برات استحلال، وہ علامہ صاحب کے پڑھیں گے تو آپ کو برات استحلال کی سمجھ آئے گا۔
80 किताबें लाए बतौर बरात इस्तेहलाल, 7 नाम लाए और 3 इस्तिलाहात, 90 चीज़ें। ये 90 तो समझ आ जाएगी कि नहीं? शाह रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दत्तवाई छे 1400 साल च 10 किताब अवल च खुतबा चांद दे निकले लगा शाह रजा खान साहब। लेकिन मैं आपको गल करनी, तुसी नहीं करनी, मैं ही करनी। इन्हें समझ आएगा, थोड़ी थोड़ी आएगी ना तो फिर कहाँ गल पड़े। हर साल तर्जमानी शुरू कर दें। तो जो मेरी जड़ी पंजाबी है ना, वो अंग्रेजी पढ़िया समझ आ जाती तो पठाना तो क्यों नहीं समझ आती। लंदन के अंदर वो लड़के जो वहां के जम पल है, वो भी मेरी तकरीरें सुनकर रोते हैं, कहते हैं बाबा गल करदा ते पठाना नूं लक्की मरवा ताले नूं एडे दूर आंदे ने, मेरी पंजाबी नहीं समझ आती। सब पूरी दुनिया को मेरी पंजाबी समझ आ रही है, मैं हैरान हूँ लक्की मरवत वालों को नहीं आ रही। आती है इनको समझ आती है। ये कोई फिरका वारियत की बात नहीं है। अगर किसी का ऐसा बाबा है आलिम किसी के पास, तो हमारे सामने लाए जो इमाम अहमद रजा के मुकाबले में हो। ये हमारा दावा है, हम खुशअकीदगी की बात नहीं कर रहे। सुना दे वो खुतबा, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं। खुतबा सुने इमाम अहमद रजा बरेलवी का। क्यों जी? जितनी भी फिक़्ह की किताबें आला हजरत ने इस खुतबे में लाए, या तो अल्लाह ताला की तौहीद बयान की, या रसूलुल्लाह की शान बयान की, या फिर आइम्मा की शान बयान की, या सहाबा व अहले बैत की शान बयान की। जिस बंदे को इन किताबों का नाम ना आता हो, वो भी दीन की तर्जुमानी करता है। किताबें ये पढ़नी तो बड़ी दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वल फिक़्हुल अकबर। इमाम आज़म का नाम लेना और है, और सबसे पहले आपकी किताब को जिक्र करना और उसके जरिए अल्लाह की तौहीद बयान करना, ये और है। हनफी होने का हक अदा किया। ये नहीं कि इधर और गल, सऊदी अरब जाके और गल, हाँ जी, पंजाब जाके और गल, कराची जाके और गल। मोमिन एक ही होता है। मैं जो बात लकी मरवत कर रहा हूँ, मैं लाहौर में भी यही बात करता हूँ। हाँ जी, मैं कराची में भी यही बात करता हूँ, मैं पिंडी भी यही बात करता हूँ। हजरत का अभी प्रोग्राम हो रहा है 20 अप्रैल को 4 सद्दा में, वहाँ भी मैं ऐसी बात करूँगा। मोमिन 2 नंबर नहीं होता। ये बात मेरी तवज्जो से सुनना। सदियां गुजर गई, लकी मरवत के अंदर आपके सीने हुजूर की मोहब्बत में जल रहे हैं। सिर्फ लब्बैक का नारा आता है, हर बंदा तड़पता है। सदियों गुजर गई, आपने रसूलुल्लाह की ज़ियारत नहीं की। नाम सुनकर आपका ये हालत है। अब हज़रत जी एक सवाल है, जिन लोगों ने 5 वक्त हुजूर को देखा और पीछे नमाजें पढ़ी, फिर वो मुनाफिक क्यों रहे? मुझे आज तक, मैं इस बात को सोचने से अपना ज़हन बंद कर लेता हूँ। 5 वक्त एक आदमी हुजूर का दीदार करे, फिर मुनाफिक क्यों रहे? बस ये बात जिस दिन उम्मत मुस्लिमा को समझ आ जाएगी ना, उस दिन हुजूर की उम्मत फिर दुनिया के ऊपर छा जाएगी। आप नमाज जो है ना मगरिब की हमने भी पढ़नी है। ए नो मैं तकरीर कर रहा हूँ तो तुसी भी चोटना शुरू हो जाओ। हाँ, पक्की बात है। मैं अपने जुमा जो लाहौर पढ़ाता हूँ ना, मैं जुमे पर ऐलान करता हूँ, जो जुमा पढ़ने आया वो किसी और मस्जिद में चला जाए। यहाँ हुजूर की पहले बात होगी, जुमा फिर में होगा बात। ऐसे लोगों को मैं तकरीर सुनाता ही नहीं हूँ जिनको अज़मत मुस्तफ़ा का पता ही ना हो। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। ये तो एक बाल दाढ़ी मुंडे को भी बात समझ आई। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। क्या
یہ بخاری شریف میں 8 جگہ حدیث موجود ہے. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ ایک قبیلے کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے حضرت عمر ہیں, عثمان غنی ہیں, حیدر کرار ہیں, معاذ بن جبل ہیں, ابی بن کعب ہیں, سارے کھڑے ہیں. جب حضور آئے تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, پیچھے آؤ جی, حضور آ گئے. یہ حدیث مولوی کیوں نہیں سناتے؟ نماز تو اللہ کی پڑھی جا رہی تھی, تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, پیچھے آؤ جی, حضور آ گئے. یہ امام بخاری 8 جگہ پر مختلف عنوانوں کے تحت یہ حدیث لائے ہیں بخاری میں. اب پوچھو کہ نماز تو اللہ کی پڑھی جا رہی تھی اور پیچھے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ بس بات اتنی ہے. تو جو اس مسئلے کو سمجھو, یہ فرقہ واریت نہیں ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ. میرے جیسا ایک مولوی گاؤں سے اٹھ کر لاہور استاد العلماء بنے, مولانا مجاہد کو پڑھائے, مولانا حفیظ اللہ صاحب کو, شاہ صاحب کو, یہ سارے حضرات کو. تو یہ میں نے اب انچی ٹیپ لے کر ممبر پر بیٹھنا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, یسرا رویلا مکان کی گلی ہے. میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ, اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اور یہ ساری محنت جو آپ اتنے دور دراز سے, حضرت ڈاکٹر صاحب اتنے دور دراز سے, میں بھی کتا پاک رسول اللہ کا حاضر ہو گیا. مقصد کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ یہ ساری محنتوں کا مقصد کیا ہے؟ تمنا ہے فرمائیے روز معاشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. اور یہ شفاعت ہوا جس پر حضور نے خود ناز فرمایا. حضور نے اس پر ناز فرمایا. لکی مروت والوں اور قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والوں, شاکان مصطفیٰ, بڑی توجہ سے بات. گناہ میں نے کیے اور آپ نے کیے دنیا میں, اور قیامت والے دن حضور رو پڑیں گے میری اور آپ کی وجہ سے. اس ایک بات کو یہ امت بھلا سکتی ہے کہ گناہ امت نے کیے اور رو رسول اللہ پڑھیں گے قیامت والے دن. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور اس کو حضور نے بطور فخر بیان فرمایا, وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي. میرے آقا مولا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا قیادت میری ہوگی. اس دن جو لالچی بن کے نعرے لگانے ہیں, حضور میں بھی پھنس گیا, حضور میں بھی بڑا گناہگار, حضور میرے بھی, اس دن جو لالچی بن کے نعرے لانے لبیک کے, تو آج لگاؤ, آج نعرے لگاؤ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, توجہ. بس 5 منٹ میں کرنا اور گل کرنی, 5 منٹ اردو, 5 منٹ تو پنجابی ہو گیا, 5 منٹ تو پنجابی ہے. لاؤ جی 5 منٹ آپ سے بات کرنی ہے, وہ ذرا خطبہ سنے پہلے وہ رہ ہی نہ جائے. سنا دے وہاں اے دنیا تے جا کے نہ کہنا اختلاف ہو رہے, جے کوئی بابا لے آؤ, امام احمد رضا جے کوئی بابا کٹ کے لے آؤ جو خطبے کے اندر 90 چیزیں لائے
اور پھر کہے کہ میں بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا میں دربار رسالت کا سب سے کم تر کتا ہوں. ہاں جی فتاوی رضویہ میں لکھا. اور بہت سارے نعت خان نعت پڑھتے ہوئے کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے شہدہ آزار پھرتے تو نے سمجھا ہی نہیں. تو کتا کہنے سے ڈرتا ہے اعلیٰ حضرت کو. آج تجھے پتہ نہیں کہ کس بارگاہ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہا ہے. مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. ہوتے کہاں خلیل و بنا یہ سب کچھ تو حضور کی وجہ سے کھڑا ہے. اس واسطے جب حضور کی بات آئے اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ورنہ ہمارے جتنے علماء نے حضور کی تعریف کیا ان کا علم اتنا تھا حضور کی شان آگے سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف. عرب دے علماء سن کے نچن لگ پہ نے کیا جی امام اعظم دا بھی ذکر چاروں امامہ دا بھی ذکر پھر آپ کے شاگردہ دا بھی ذکر امام ابو یوسف کے امام محمد حسن بن زیاد وقالا حسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف. ہاں جی کیسی بات ہے. حسن بغیر سوچے سمجھے بول اٹھیا بغیر سوچے یقول الحسن بلا توقف کہ محمد الحسن ابو یوسف. یہ تو گل ہی ہو رہے شاہ جی سمجھ آئی گا. یہ وضاحت کرنے لگے 1000 صفحہ چاہیے اس خطبے جی. توجہ يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وامداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزوائر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحافظ القدسي لكل كمال قدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الربائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين. جماعت کا ٹائم ہو گیا اذان کا. میں اب لبیک کا نعرہ لگاتا ہوں آپ نے یا رسول اللہ کہنا لیکن نعرہ ایسا یہی میری خوراک ہے یہی میری دوائی ہے. میں کوئی گولی نہیں کھاتا نہ ہے جنہیں میں گلہ کیتیاں نے بلڈ پریشر کی دلیل ہے. میں بلڈ پریشر ہے ہی کوئی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کو بلڈ پریشر ہے اتنی سخت باتیں کرتے ہیں. یہ بلڈ پریشر نہیں ہے یہ ایمان کا پریشر ہے.
نہیں اب ٹائم نہیں. ہاں آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے 4 سدے میں لبیک یا رسول اللہ 20 اپریل کو. جدہ جدہ دل مننے وہ ضرور آوے. تو آڑے تو بڑا امیر بھی کوئی نہیں کائنات ہے. سنیا تو بڑا امیر کوئی نہیں. تسی پریشان نہ ہوئے کرو. ہاں امیری یہ نہیں ہے کہ بندے کو پیسے پڑے ہو. امیری یہ ہے کہ دل کے اندر محبت مصطفیٰ اور اس کے رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. ایک دو تقریریں لکی مروت ہو گئی ہیں. انہیں ویسے نچ کے پہاڑ پہ چڑھ جانا ہے. انہیں پہاڑ بھی تھلے ہو جانا ہے. محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. میں تو انہیں سچی یہ گل کر رہا ہوں. پہاڑوں کی کی ضرورت ہے حضور کے سامنے کھڑے ہونے. انہیں کدی آزمایا ہی نہیں مسلمان ہے. اندر بڑھ کے حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک. بس یہ رونا رو رو کے صدیاں گزار دی ہیں. سمندروں نے بھی صحابہ کو راہ دے دیا. شیر بھی لمحے پہ گئے. انہوں نے کہا جناب تسی محمد عربی دے غلام ہو. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا پھر اسے بھی لمحے پہ گئے. تو 20 اپریل کو کانفرنس ہو رہی ہے 4 سدہ میں. ڈاکٹر صاحب کی زیر صدارت زیر نگرانی زیر قیادت میں بھی انشاءاللہ سے حاضر ہونا ہے. آج رات کس جگہ جی؟ نورانی دارالعلوم ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر. ایسے تو میں ویسے تو 2 گلاں کیتیاں. اتھے بھی پھر میں تانوں حدیثاں سنانیاں لمبیاں لمبیاں. ہاں جی لمبیاں لمبیاں. انجے سنانیاں جی میں قرآن پڑھنا. ہاں جی میں شبینہ پڑھا جانا نا قرآن دا میں حدیث انجے پڑھنا. اے گل وچ ہو رہے اور سمجھو گل وچ ہو رہے. کیوں نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں. اب تو کوئی بات ہی. اب تو اذان ہونے لگے. توجہ یہ اٹھ پائے تو پھر میرے تسی سارا موڈ خراب کر دیا. انج نہیں ہوگا. میں گھنٹہ بھی جمعہ تو لیٹ کر دیں نا تو ٹائم وال نہیں ہوتا. جو ٹائم وال ہوتا میں نے مسجد کے باہر کر دوں. توجہ اجے تک نہ انہوں کو اور ٹیکہ لگیا. اور ٹیکہ سے ختم کرنا ہے. جڑا حضور دا غلام ہوئے نا وہ چلے وہ دوران لڑائی بھی نمازہ نہیں چھوڑ دا. جب حضور